نویں پارے کا آغاز ہے۔ 8ویں پارے کے اینڈ میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کا بھی وہ جرم کیا کرتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو نصیحتیں فرمائیں تو ان نصیحتوں کا اس قوم نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا، اے شعیب ضرور بضرور ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں انہیں ہماری بستی سے نکال دیں گے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ ہمارے دین میں آ جائیں۔ دو صورتیں ہیں، یا آپ ہمارے دین میں آ جائیں یا پھر ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، اگرچہ ہم اس دین کو ناپسند کریں پھر بھی زبردستی تم کرتے ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ تعالی نے ہمیں اس غلط اور باطل دین سے بچا لیا تو ہم اگر تمہارے دین میں اب آ جائیں تو گویا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالی کے احسان کو ہم نے فراموش کر دیا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم ہرگز تمہارے دین میں نہیں آئیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، ہمارا رب اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچا فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کافر قوم نے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں، اب کافر قوم نے اپنے کمزور لوگوں کو جو تھے کافر، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں، تو ان کمزور لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں دیں کہ ہرگز تم شعیب علیہ السلام پر ایمان مت لانا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی بے شک تم اس وقت ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی ہم ان پر بھی ظلم کریں گے، مومنوں پر بھی ظلم کریں گے، اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے تو ان کافروں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ہم تمہیں بھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ان کا غرور، یہ تکبر کئی سالوں تک جاری رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا. ایک وقت تک انہیں ڈھیل تھی. جب وہ ڈھیل ختم ہوئی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا. ایک زوردار آواز آئی اور پھر زلزلہ آیا. فَأَصْبَحُوا، پس وہ لوگ ہو گئے فی دارہم جاسمین، اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے. جس طرح قوم سمود کا معاملہ تھا ویسا ہی ان کا معاملہ تھا کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے اور فوراً ہی ہلاک ہو گئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی تم پیروی کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے، وہ در حقیقت خود ہی نقصان میں رہے. فتولی عنہم، پس حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. وقال یا قومی، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم. ان لاشوں سے آپ نے خطاب کیا، یعنی مردوں کو کہا. مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی کبھی کوئی کلام ایسا نہیں کرتے کہ جو فضول ہو، جو سنتا نہ ہو اس سے کلام کرنا فضول ہے. تو مردوں سے کلام کر رہے ہیں اور ان لاشوں سے کہہ رہے ہیں. تو مفسرین نے بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر مردہ بھی سنتا ہے، مومن مردہ بھی سنتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ مومن کی طاقت اور زیادہ ہوتی ہے. بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کا مطالعہ کیجیے تو ایسی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ غزوہ بدر کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور پھر فرمایا یا فلاں بن فلاں، کیا تم نے برائی کا انجام نہ دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں کہ آپ ان سے کلام فرماتے ہیں؟ کیونکہ جو سنتا نہ ہو اس سے بولنا یہ فضول ہے. تو نبی تو ایسا کلام کر ہی نہیں سکتے. تو حضرت عمر کو تعجب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو یہ کافر مردوں کا ذکر ہے اور مومن کا تو یہ عالم ہے. حدیث پاک میں فرمایا جب قبرستان جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو. فرمایا یہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. وقال یا قومی، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم جو اس وقت اب مردے ہیں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت فرمائی. فکیف آسا علی قوم کافرین، پس کافر قوم پر افسوس کیوں کریں؟ ہم نے تو نصیحت کی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تباہی آئی، تو اپنے ہم قوم اگر ہلاک ہو جائیں تو افسوس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا، ہم تم پر افسوس کیوں کریں؟ اس رکوع میں بھی وہی نصیحت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہے، یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ سنبھل جاؤ اور توبہ کر لو. اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.